بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے پہلا نام ہے بلال کا۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پینٹ یا پیجامہ باہر کی طرف موڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی ویڈیو آ چکی ہے جدید مسائل میں، جدید مسائل کا جو ہمارا چینل ہے، اور آپ کو ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھیج دیا جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ دوسرا نام ہمارے سامنے حذیفہ سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال کرتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ مفصل و مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ میت کی طرف اجتماعی دعا دونوں طرح کی رائے ہیں۔ انفرادی دعا کا زیادہ رجحان ہے علماء کا، اور اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن کم رجحان ہے۔ بس اتنا ذہن میں رہے کہ دعا اگر ہاتھ نیچے ہے، دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو رخ قبلے کی طرف ہو اور پشت جو ہے وہ قبر کی طرف ہو۔ انفرادی دعا میں بھی اس کا اہتمام کر لیں، اور اجتماعی میں تو بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رخ جو ہے ہمارا قبلے کی طرف ہو اور پشت جو ہے وہ قبر کی طرف ہو، تاکہ کسی دیکھنے والے کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ قبر سے مانگ رہے ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے کہ میرے بھائی پر ان کی بیوی نے کالا جادو کروا دیا، پلیز کوئی اس کا توڑ بتا دیجیے۔ کالا جادو میرا خیال ہے سفلی عمل کو بولتے ہیں، اور اس کی کئی ایک حل ہے یا کئی ایک اس کا علاج ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شفا ملے گی۔ ایک تو کچھ دعائیں حدیث میں ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا صبح شام پڑھ لیا کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ورد کریں، یا صبح شام اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی میں پڑھ کے اسے پھونک کر کے اس کو خود استعمال کر لیں، سارے بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی 72ویں آیت وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کر کے نمک میں دم کریں اور اس نمک کو کھانے میں استعمال کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت اس سے نفع ہوگا، اور یہ تجربات مجربات میں سے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے محمد راشد علی اورائی سے، پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی کی دعوت دے تو کیا اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے؟ اس کو منع کر دیجیے آپ۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی وہاں کسی بندے کی اطاعت جائز نہیں۔ برا مانے تو مان جانے دیجیے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پھر راضی بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے دعوت کو اس شریعت کے پیش نظر دعوت کو ترک کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا، وہ ناراضگی دور ہو جائے گی، اور اگر ناراض ہوں تو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے کہ جو کھانا بنتا ہے اس میں چکن وغیرہ ہوتا ہے اور ذبح کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ذبح کرتا ہے، مشرک ہے یا کیا ہے، تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ کاٹا ہوا حلال ہے حرام ہے؟ بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے اس سے پوچھ لیجیے اگر آپ کو شک ہے، اور عموماً ذبح کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، بہت زیادہ بلا وجہ شک اور شبہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو جب تک یقین سے معلوم نہ ہو کہ کافر یا مشرک ہے تو اس وقت تک آپ کے لیے کھانا اس کا جائز ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبد المنان مہاراشٹر کے، پوچھتے ہیں کہ دین فیل اچھا، پہلے تو انہوں نے چینل کی تعریف کی ہے، دعائیں دی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو اور مسجد میں کسی ضرورت سے جائے تو کیا اس کا جانا ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو کیا وہ نماز پڑھ لے؟ نہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کبھی ایمرجنسی ہو جائے تو تیمم کر لے، اور تیمم کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے، نماز تو بہرحال نہیں پڑھے گا۔ اسی کا ایک جز اور ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ آئیے نماز پڑھیں، تو شرم لگتی بتانے میں کہ ہم ابھی ناپاک ہیں۔ یہ بھی ایک بلا وجہ کی بات ہے، شرم کی ضرورت نہیں ہے، ہر موقع پر شرم اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان کی ہیں مکھی کی، مچھر کی، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں شرم کی نہیں ہیں، آپ صاف صاف کہہ دیں، کوئی عذر کر دیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ
پوری تفصیل بتائیں، کہہ دیں کہ بھائی میرے کپڑے میں کوئی چیز لگ گئی ہے، یا کتے کی پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، کچھ بھی آپ عذر کر دیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے زارا شاہد۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا سامنا نہ پڑے تو کیا عدت، پہلا سوال، اگر کسی کا سامنا نہ پڑے تو کیا عدت کے دوران عورت چھت پر جا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، پردے کا تعلق عدت سے کچھ نہیں ہے، یا یوں کہ عدت کا تعلق پردے سے نہیں ہے۔ اس پر بھی ویڈیو آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ڈسکرپشن پر اس کا لنک بھیج دیا جائے گا۔ تو جن سے پہلے پردہ تھا بعد میں پردہ ہے، جن سے پہلے پردہ نہیں تھا بعد میں پردہ نہیں ہے، تو اس کا تعلق، عدت کا تعلق پردے سے نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد، اچھا، اور اس میں تو چھت پر جا سکتی، ہاں چھت پر جا سکتی، کوئی حرج نہیں، اگر عدت کے زمانے میں چھت پر جانا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کا انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر عورت کا سر کھلے آسمان کے نیچے جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر وہ عورت کسی وجہ سے اسے کپڑے اتارنا بھی پڑ جائیں، چینج کرنا پڑ جائیں کپڑے، اور بدن اس کا کھل جائے اور کھلا آسمان ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کی چیزیں الگ ہیں، جو نواقض وضو ہیں، پیشاب، پخانہ، ریا خارج ہونا وغیرہ، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے فیصل خان ہے، پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپلائی کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی پینشن حلال ہے یا حرام؟ بالکل حلال ہے، آپ اسے شوق سے آپ اسے استعمال کریں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے بشرا، یہ پوچھتی ہیں کہ دلیپ کمار یوسف کا انتقال ہو گیا اور سننے میں آیا کہ وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر چکے تھے، کچھ مسلمان واٹس ایپ پر ان کے گانے لگا رہے ہیں، کب سے کتنی ویڈیو آئی؟ خیر، اس تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ گانے تو ویسے بھی سننا منع ہے، جس نے توبہ نہ کی ہو اس کے بھی گانے سننا منع ہے، چاہے جائے کہ جس نے توبہ کر لی اس کے گانے تو اور نہیں سننا چاہیے۔ اب ثنا خان ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، لیکن اب اس کی کوئی پچھلی جو فحشی ویڈیو تھے اب ان کو دیکھے، سرچ کرے، تو یہ مزید گناہ در گناہ ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ جس کا جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری چیزیں دیکھیے، ایک یہ کہ اسے وہ راضی نہیں، لیکن اب اس کے بس کا نہیں ان چیزوں کو ہٹانا، تو اب ایسی شکل میں مزید گناہ اس سے بڑھ جاتا ہے، بچنا چاہیے ان چیزوں سے، لازم ہے بچنا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے سلیم احمد ہے، یہ پوچھتے ہیں عدت گزارنے کے بعد اگر وہ دوسری جگہ شادی کرے تو شوہر کے گھر و جائیداد میں شرعی کیا حق بنتا ہے، جبکہ گزرے ہوئے شوہر کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں موجود ہیں؟ اگر شوہر کے کوئی بھی بچہ، ایک یا ایک سے زائد بچے ہیں، تو اب ایسی شکل میں عورت کو 12.5% ملتا ہے، 1/8، 100 میں 12.5% جائیداد، کھیت کھلیان، مکان، جو بھی اس کا بینک بیلنس سب میں۔ اب وہ دوسری جگہ شادی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوسری جگہ اگر شادی کر رہی ہو، لے کے جا رہی ہے اپنا حق، تو وہ اس کا حق ہے، وہ اسے جہاں چاہے لے جائے، جو چاہے اس پر وہ تصرف کرے، جیسا چاہے استعمال کرے، اس کا اپنا حق ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے رنجیت داس ہیں، یہ غالباً نو مسلمہ ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے والد ہندو تھے، پیشے سے ٹیچر تھے، 40 سال تک یہی کیا انہوں نے، تمام مسلمانوں کے اسکول میں پڑھایا، یا ان کے اکثر اسٹوڈنٹ اچھی جاب اور اچھے رتبوں پر فائز ہیں، اور مولانا صاحب آپ کا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے، کس سے کنیکشن یہ وضاحت نہیں کہ آپ تکلیف کریں، کیا میرے ابو کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے؟ اب یہ نام عجیب سا ہے، رنجیت داس، ابھی ان کا نام ابھی باقی ہے، پتہ نہیں کیا۔ بہرحال انہوں نے جو پوچھا ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ شاید یہ خاتون ہے، لیکن نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مرد ہی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا دعائے مغفرت کے لیے، ظاہر ہے یہ سوال وہی کرے گا جو ایمان لا چکا ہو۔ اصل میں کافر یا مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو صدمے کی ضرورت نہیں ہے، جو جتنا اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا۔ کیا بعید کہ موت سے پہلے اللہ نے انہیں توفیق دے دی وہ ایمان کی؟ تو یہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے، انہوں نے جو بھی اچھے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ پر اسے چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا ان کے ساتھ سلوک کرے گا۔ لیکن اب ہم کو جب یقین سے معلوم ہے، یقین سے معلوم نہیں ہے کہ وہ مومن تھے، تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، یقین سے معلوم ہوتا تو کرتے، لیکن یقین سے معلوم نہیں تو نہ کریں، لیکن اس میں اب آپ کو ٹینشن یا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عفان عالم ہے،
یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ناپاک کپڑے کو 3 بار نچوڑ کر دھونا شرط ہے؟ اصل شرط یقینی یہ ہے کہ ناپاکی ختم اور دور ہونے کا، زائل ہونے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ فقہاء نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر بہتے دریا میں آپ کپڑے کو ڈال دیں، ایک طرف سے پانی آ رہا جا رہا تو وہ پاک ہو جائے گا، حالانکہ اس میں 3 مرتبہ کے 1 مرتبہ بھی نچوڑنا نہیں پایا گیا، لیکن پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ناپاکی بہہ جاتی ہے۔ نل ہے، ٹوٹی ہے، اس کے نیچے آپ اگر ناپاک کپڑے کو لگا دیں اور پانی تیزی سے گر رہا ہے، ناپاکی کا اثر زائل ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے ناپاکی، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ نچوڑنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ناپاکی نکل گئی، لہذا آپ کو اگر یقین ہے کہ ایک ہی بار میں ناپاکی نکل گئی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شریف احمد ہے، جنازے کی پوچھتے ہیں جنازے کی دعا ہم لوگ جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں کیا جنازے کی دعا عام نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ عام نمازوں میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جنازے کی عام نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، نمازوں سے مراد یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد دعا مانگنا ہے، اور جنازے کی نماز والی دعا بہت اچھی دعا ہے، بلکہ آدمی کو وہ دعا شامل کرنا چاہیے اپنی نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اس میں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ بہت اچھے اس کے بہت فضیلت ہے، اور بڑی اچھے اس کی معنویت بہت ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ نماز کے اندر پوچھنا چاہ رہے ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی، اس کی جگہ پر تو نفل نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی بھی مانگ لیں، اس کے بعد وہ بھی مانگ لیں۔ تو نفل نماز میں نماز کے اندر بھی وہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور نماز کے باہر عام حالات میں آپ چاہے وہ نماز کے بعد ہو یا عام حالات میں جب بھی چاہے آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے دعا اتنی اچھی ہے کہ اسے بہرحال مانگنا چاہیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد زاہد حسین، یہ پوچھتے ہیں کیا غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ شوق سے لگائیے، البتہ اگر یہ ڈر ہے آپ کو کہ وہ احسان جتائے گا یا اس سے کوئی خطرہ ہے تو نہ لگائیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد رفیق، انہوں نے آڈیو میں سوال کیا ہے، اور آڈیو میں جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ نفل نماز کیا حضور سے ثابت ہیں؟ یعنی جیسے مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے، باقی 2 سنت ہے، 2 نفل ہیں، اسی طرح 17 رکعتیں عشاء کی ہیں، تو کچھ تو فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، باقی جو نوافل ہیں ثابت ہے کہ ہاں حضور سے ثابت ہیں، ان کا درجہ بھی ثابت ہے۔ تو فرض الگ ہے، واجب الگ ہے، سنت موقدہ الگ ہے، نوافل الگ ہے، یہ سب حضور سے ثابت ہیں۔ اب اس مختصر سوال میں تو اتنا ہی کافی ہے، باقی آپ کو تفصیل کی ضرورت ہو تو ٹیلی فون پر یا دوسرے اعتبار سے رابطہ کریں، آپ کو تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اور انہی کا دوسرا سوال اور ہے کہ استخارہ کس وقت اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ استخارہ کس وقت کرنا چاہیے؟ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ استخارہ، رات دن میں کسی وقت کر لیں، رات کے وقت میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ سو جائیں گے تو ذہن یکسو رہے گا اور صبح آپ کو کوئی رائے بن جائے گی۔ اور اسی طرح رائے ہے کہ درود شریف پڑھنا تو جو مستقل دعائیں ان میں درود شریف پڑھ لیں، ان دعاؤں میں درود شریف پڑھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا تکلف ہوتا ہے، جیسے پاخانہ جانے سے پہلے، پاخانہ نکلنے کے بعد، کھانے سے پہلے، جو روزمرہ کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جو کسی کام کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، ان میں اگر دعا آپ اگر حمد پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے تو وہ دعا گویا اس کی وہ شان باقی اس معنی کر نہیں رہتی کہ حضور سے اسی طرح ثابت ہے۔ تو جو دعائیں حضور سے جس طرح ثابت ہیں ان کو اسی طرح رکھنا چاہیے، مطلب ان میں اگر آپ پورا سب پڑھیں گے تو پھر وہ دعا میں پھر آدمی اکتا جائے گا اس دعا مانگنے میں، ٹھیک ہے؟ صبح شام سے ہر وقت دعائیں ہیں، ہر کام کے لیے دعائیں، اب ہر دعا سے پہلے باقاعدہ حمد کی جائے، ہر دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو پھر آدمی خود اس میں پریشان ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب حمد نہ کریے، درود شریف نہ پڑھیے، کیونکہ بڑی جسارت کی بات ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن بس یہ سمجھیے کہ معمول ان دعاؤں میں حمد اور درود شریف کا بنائیے جو باقاعدہ دعا نماز کے بعد ہوتی ہے یا عام آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں جو کسی کام کے ساتھ مربوط ہوتی، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک اور نام ہے غلام محمد، انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نک نیم ہوگا تو کیا اس سے فاتحہ خوانی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جیسے یوسف خان مثال کے طور پر دلیپ کمار کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں کیا ہے، نک نیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کے دل میں ہوگا، جو نیت ہوگا، اسی اعتبار سے ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اگلا سوال ہے شریف احمد، انہوں نے کامنٹ کیا جنازے کی دعا ہم لوگ جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں، کیا جنازے کی دعا عام دعاؤں میں؟ یہ میرا خیال ہے ریپیٹ ہو گیا، یہ سوال اوپر آ چکا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے فرقان الہی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
حضرت اگر کسی شخص کی 2 سنت اور وطر چھوٹ جائے تو کب ادا کرے؟ یہ عشاء کی جو آخر والی ہوتی ہیں ان کو صبح صادق سے پہلے ادا کر لیں، خاص طور سے وطر۔ سنت کی نفل کی تو اجازت ہے، آپ اسے نہ بھی پڑھیں، اور جو سنت ہے اس کو بہرحال اس کو جلدی پڑھنے کی کوشش کریں، اور بائی چانس اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو صبح صادق سے پہلے پڑھیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے فاروق مدنی صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کیا فون پر نکاح جائز ہے جبکہ دونوں طرف گواہ اسپیکر کے؟ نہیں، فون پر نکاح جائز نہیں ہے، اور فون پر نکاح جائز ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ باقاعدہ ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کو بھیج دیا جائے گا کہ فون پر نکاح کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کی مجلس میں دونوں موجود ہوں، میاں بیوی یا ان کا کوئی وکیل موجود ہو، یہ تفصیلی بہرحال ہے اس کو، لیکن عام حالات میں ایک وہاں ہو ایک یہاں، اس طرح فون پر نکاح صحیح نہیں ہوگا، اور جو نکاح فون پر صحیح ہونے کی شکلیں ہیں اس کی پوری تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے، عورت کو اپنی پوتی کے شوہر اور نواسی کے شوہر سے پردہ کرنا ہوتا ہے، وہ محرم ہے، جس طریقے سے یعنی عورت کی پوتی کا شوہر جیسے لڑکی کا شوہر داماد ہوتا ہے، اسے پوتی کا شوہر بھی وہ داماد ہی کے درجے میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے جیسے لڑکی کا شوہر ہے اسی طریقے سے نواسی کا شوہر ہے، تو اپنی پوتی کے شوہر اور نواسی کے شوہر یہ محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور ایک نام ہمارے سامنے ہے سیفی کانپور، یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان میں ہے کہ نبی تو قتل ہوئے مگر رسول کبھی قتل نہیں ہوئے، جبکہ مفتی زرولی خان صاحب نے ان کے بیان کو غلط بتایا ہے، صحیح روشنی ڈالیں۔ اصل میں دونوں بہت بڑے عالم ہیں، دونوں کا الگ الگ منصب ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کی نظر حالات حاضرہ پر اور دنیاوی عالمی حالات پر بہت گہری نظر ہے، اور ہم نے دونوں کے بیانات نہیں سنے، اور ہم اس پوزیشن پر بھی نہیں کہ ان اکابر کا ججمنٹ ہم کریں کہ کس نے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر جو بات کہیں گے تو پختائی ہوگی۔ اور مفتی زرولی صاحب رحمہ اللہ کا معاملہ ہے کہ نصوص پر اور فقہی عبارتوں پر ان کی بہت گہری نظر ہے، لہذا انہوں نے بھی جو بات کہی ہوگی وہ مضبوط ہی بات کہی ہوگی، تو ہم نے چونکہ دونوں کی ویڈیو نہیں سنے اس لیے ہم کسی ایسے ججمنٹ سے قاصر ہیں کہ باقاعدہ ہم کوئی فیصلہ بیان کریں اس سلسلے میں۔ آخری سوال ہمارے سامنے ہے کہ سارے انبیاء کے آگے علیہ السلام لگتا ہے لیکن مریم علیہ السلام کے آگے کیوں لگتا ہے جبکہ وہ تو نبی نہیں ہے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مریم رضی اللہ عنہا کہنا چاہیے، لیکن بعض لوگ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ایک چل پڑا ہے، جیسے حضرت مہدی علیہ السلام علیہ کہ وہاں پر بھی مہدی حضرت مہدی یا مہدی رضی اللہ عنہ کو، یا زیادہ مہدی حضرت مہدی کہہ دیجئے، بس اتنا کافی ہے، سمجھ رہے؟ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہا کہیے، علیہ السلام نہ کہیے، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو کوئی ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور یہ عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عرف عام میں ایک چلن ہو گیا اس لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ رہی ہمارے سوال و جواب، مختصر سوال و جواب کی نشست، وہ اختتام پذیر ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے سیشن میں ملیں گے، جب تک کے لیے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔